بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض ربنا ورب الملائكة الصالحين ثم الصلاة والسلام على رسوله المصدق محمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سيد الشهداء والصالحين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اگر اس سے بہتر صلوات پڑھی جا سکتی ہے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. خدا نے بتا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار سب شریعوں کے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں ضرورت عمل کرنا اور اس مقام کی اس میں تمام کیا گیا ہے اس بات مقدس میں پروردگار اس مقام کے تمام گناہوں کا بھی سے عطا فرمائے ہمیں سیدہ کی شفا نصیب فرمائے اور بات یہ مقدس میں جن مقاصد کو لے کر یہاں پہ جمع ہوئے ہیں پروردگار سب ہمیں کامیابی اور کامیابی کا فرمائے. ایک بار بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. میں محترم سامنے گرامی کر کیونکہ یہ رسالہ سلام کی مجلس ہے ایک مولانا کی برسی کی مجلس ہے روایتاً ہمارا طریقہ کار یہ رہتا ہے کہ ایسے مناسبت کی مجلس پہ موقع حیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور انسان کو متنوع کیا جاتا ہے اس کی مختلف زندگی کی جانب اور مختلف روایات اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اسی نسبت کو دیکھ کے روز میں نے قرآن مجید کی ایک نہایت مشہور اور معروف آیت مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں خدا نے متعال نے اس کائنات میں ہر بسنے والی شے کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے. ماشاء اللہ. ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي. ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا ہے, پانی سے زندگی دی ہے اور اس کا وجود ہم نے پانی سے قرار دیا ہے. ہم کیونکہ نجف پہ رہتے ہیں اور یہاں پہ جب گرمی عروج پہ جاتی ہے ٹیمپریچر 50 پہ چلا جاتا ہے تو لہٰذا کہ ہمیں پانی جیسی نعمت کا بڑی شدت سے احساس بھی ہوتا ہے اور اس کا شکر ادا کرنے پہ دل بھی کرتا ہے. تو میرا دل ہے کہ آج کی اس مجلس کی نسبت میں اس مجلس کی نشست میں آپ کو جہاں خدا کے مطابق نے ہمیں لاتعداد نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے کچھ ایک نعمت میں کچھ شکر کے طور پہ فکر ادا کر سکتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. پانی خدا کے مطابق کی وہ نعمت ہے. قرآن کی یہ آیت کے مطابق ہر وہ شے جس میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں, ہر وہ شے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا وجود زمین پر ہے, چاہے ظاہر میں ہمیں وہ ایسی نظر آ رہی ہو کہ اس میں پانی نہیں ہے, وہ چاہے درخت کی صورت میں ہے, چاہے پتھر کی صورت میں ہے, چاہے لکڑی کی صورت میں ہے, لیکن حقیقت میں وہ اپنے وجود کو بقا پانی ہی سے بخیر رہی ہوتی ہے. اور خدا اپنے مطالعہ نے یہ ایک ایسی نعمت بنائی کہ جس کے بغیر کسی بھی مخلوق کا اپنا وجود باقی رکھنا ناممکن ہے. اللہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں آباد رہنے کے لیے ہر مخلوق کا انحصار کسی نعمت کے اوپر ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا میں کچھ اصول ہیں کہ کسی چیز کو قیمتی بنانا ہو, کسی چیز کو نایاب بنانا ہو,
اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جو شے انسان کی اس مادی زندگی کو بچانے کے لیے جس قدر زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ اس قدر قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ کرونا کے دن تھے، تو اس میں جب کرونا آیا تو ہم چہرے پہ جو ماسک پہنتے تھے روٹین میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ اس ماسک کا انسان کی صحت کے ساتھ تعلق ہے، اس کی زندگی سے وابستہ ہے، وہی ماسک کسی کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ قیمتی ہوتا چلا گیا۔ یہ ہم انسانوں کے اصول ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو قیمتی یا کم قیمت انسان کی ضرورت کے مطابق بناتے ہیں، لیکن یہ انسانوں کا قانون ہے۔ اس رب کریم نے اسے اشرف مخلوق بنا کر بھیجا ہے، اس کے نزدیک معیار یہ نہیں ہے کہ جو جتنی شے اس کے بدن کے لیے قیمتی ہے وہ اتنی زیادہ نیا بنا دیتا ہے، بلکہ اس کا قانون قدرت یہ ہے کہ اس بدن کے لیے جو شے جتنی زیادہ مہم ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ آسانی سے ادا کرتا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اتنے زیادہ آسانی سے ادا کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں پہ بسنے والی ہر مخلوق کا واسطہ اس پانی کے ساتھ ہے، تو اس نے اس انسان کو، اس مخلوقات کو اس دنیا میں بعد میں بھیجا، اس کی حیات کے لیے اللہ نے تمام اسباب پہلے اسے مہیا کر دیے۔ اب ہمیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اگر پاکستان سے چلے ہیں اور نجف کی جانب آ رہے ہیں تو اب ہمیں وہاں سے پانی لینا پڑے اور ہم کہیں کہ پاکستان میں تو پانی میسر ہے، اب اللہ جانے نجف میں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہاں سے کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں، کسی اور ملک میں جا رہے ہیں، وہاں پانی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس رب العالمین نے جب اس انسان کو خلق کیا فرمایا جو جو شے تیری ضرورت کی ہے ہم نے پہلے زمین پہ مہیا کر دی ہے، اب تجھے فکر نہیں کرنی ہے۔ جب ہم نے خود کو رب العالمین کہا ہے، جو جو تیرا تقاضا ہے وہ پورا کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور اس نے اپنے تقاضے ایسے پورے کیے ہیں کہ کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی مخلوق نے اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دے دیا ہو، ہمیں پیدا تو کر دیا ہے، ہمارے ضرورت کی شے میسر ہی نہیں ہے۔ یہ دنیاوی قانون ہوتے ہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی حکومتیں ہوتی ہیں کہ احتجاج ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، لیکن اس رب العالمین نے جب سے اس انسان کو وجود بخشا ہے، اس کی حیات کے لیے جو جو شے چاہیے تھی اللہ نے اسے وہاں پہ میسر کی ہے۔ کیونکہ پانی، انسان کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی ہے، تو لہٰذا اسے پانی کے حصول کے لیے اللہ نے کسی مشقت میں نکالا ہے۔ اتنے مہینے محنت کرو اس کے بعد آپ کی نعمت میسر ہوگی۔ فرمایا تھوڑا سا زمین کا سینہ چاک کر دیجیے، وہاں سے پانی نکل آئے گا۔ پہاڑوں پہ جاؤ تو چشموں کی صورت میں آپ کو میسر آ جائے گا۔ اور انسان کی اس باڈی جو ہے، یہ ہمارا جو جسم ہے، اس میں بھی میڈیکل جو کہتے ہیں سب بچے جانتے ہیں کہ اس باڈی میں بھی اللہ نے 70% پانی کو رکھا ہے اور 30% دوسری چیزیں ہیں۔ اور جس دنیا میں ہم بستے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں دنیا کا بھی نظام ایسا ہی ہے، تقریباً 71% یہاں پہ پانی ہے، 29% یہاں پہ خشکی ہے۔ اللہ نے اس انسان کے وجود کو ایک ایسا مجسم اور ایسا شاہکار بنایا ہے کہ اگر انسان اس میں غور و فکر کرے تو معصوم فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے بدن کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ کیسے؟ میں جب حدیث کو پہلے پڑھا تو پھر میں تھوڑا سا غور و فکر کیا کہ اپنے بدن کو پہچاننے سے خدا کی معرفت کیسے حاصل ہوگی۔ تو اسی گفتگو سے ملانا چاہوں گا۔ بھائی معصوم والا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انسان تیرے اندر اللہ نے ایک کائنات آباد کی ہوئی ہے، ایک کائنات ہے تیرے بدن کے اندر۔ کیسی کائنات ہے؟ ہمارے اس بدن کے اندر لاکھوں قسم کی مخلوقات ہیں جو پل رہی ہیں۔ آج کل میڈیکل کی سائنس نے نئی ترقی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں وینز کی لمبائی اتنی زیادہ ہے، اور نسبتی پاکستان کی اگر پاکستان سے لے کے امریکہ تک کا سفر کیا جائے 6 چکر لگ سکتے ہیں، اتنی وینز انسان کے جسم میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی لاکھوں میٹر کے حساب سے انسان کے جسم میں وینز پائی جاتی ہیں۔ اچھا، اب انسان کے بدن میں جو اتنی ساری وینز ہیں، اتنی ساری مخلوقات ہیں، کچھ خون کی صورت میں ہیں، کچھ سیلز کی صورت میں ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں۔ اب ان ساری مخلوقات کو اللہ نے غذا دینے کے لیے کیسا انتظام کیا ہے، کیسا نظام بنایا ہے؟ دیکھیے، انسان کے بدن میں جو سب سے آسانی کے ساتھ جو شاید چلی جاتی ہے وہ پانی ہوتا ہے۔
انسان کو پانی کو جسم میں داخل کرنے کے لیے کوئی طاقت لگانا نہیں پڑتی ہے، اسے چبانا نہیں پڑتا ہے، فقط ہم اپنے حلق میں ڈال دیتے ہیں، یہ باقی خود اپنے جسم میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اب انسان کے بدن میں جو لاکھوں مخلوقات پل رہی ہیں، اب تمام مخلوقات کی غذا بھی مختلف ہے، تمام مخلوقات کا مزاج بھی مختلف ہے، تمام مخلوقات کے تقاضے بھی مختلف ہیں، تمام مخلوقات کی غذا کی مقدار بھی مختلف ہے۔ اگر ہم سارے انسان مل کے ایک انسان کے بدن کی مخلوقات کو غذا دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم سارے انسان مل کے بھی اس ایک بدن کی غذا کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں۔ کروڑوں مخلوقات ہیں ہمارے بدن میں، ہم سارے مل جائیں، ہمارے خوراک دیتے دیتے کئی مخلوقات ایسے ہوں گی جو بھوک کی وجہ سے مر جائیں گی، یہ بدن فنا میں چلا جائے گا۔ لیکن خدا متعال نے کیسا نظام اس کے اندر بنایا ہے کہ ہم ایک نوالے کی صورت میں ایک لقمہ اپنے بدن میں ڈال دیتے ہیں، اس کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جیسے وہ معدے میں جاتا ہے، جو آنکھوں کی خوراک ہے اسے وہی خوراک پہنچتی ہے، جو زبان کی خوراک ہے اس کو وہی خوراک پہنچتی ہے، جو ہمارے ہاتھوں کی خوراک ہے، کیونکہ ہر جسم کی مخلوق کا الگ تقاضا ہے۔ بھائی اسکن کی خوراک اور ہے، ہمارے ہونٹوں کی خوراک اور ہے، ہمارے آنکھوں کی خوراک اور ہے، ہمارے معدے کی خوراک اور ہے، ہمارے پھیپھڑے کی خوراک اور ہے، لیکن ہم ایک نوالا اپنے بدن میں ڈالتے ہیں اور ہر جگہ اس کی مقدار پہنچ جاتی ہے۔ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو خدائی بنایا ہوا نظام ہوتا ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ جب اللہ نے اس بدن میں اتنا منظم نظام رکھا ہے کہ ایک لقمہ جاتا ہے ہر کمی کو پورا کر دیتا ہے، تو جو اس نے اس نظام کو بنایا ہے، اس میں جو رہبر بنایا ہے وہ بھی ایسے بنایا ہے کہ ایک رہبر ہوتا ہے کائنات کا نظام چلا رہا ہے، ایک رہبر ہوتا ہے پوری کائنات کا نظام سنبھال رہا ہوتا ہے، اور ایک رہبر کی موجودگی میں کوئی مخلوق اس رہبر کے سامنے احتجاج نہیں کرتی ہے کہ ہمارا حصہ ہمیں نہیں ملا ہے۔ کمبر آتا ہے تو کمبر کو اس کے مزاج کے مطابق، ابوذر آتا ہے تو اس کے مزاج کے مطابق دیا جاتا ہے، عیسیٰ آتا ہے تو اس کے مزاج کے مطابق دیا جاتا ہے۔ تو یہ نظام الہی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پانی میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ کیسی نعمت ہے، اور یاد رکھیے گا پانی خدا متعال کی ان نعمتوں میں سے ہے جس میں جان نہیں پائی جاتی۔ تو جا سکتا ہے پانی کی، دیکھیے چٹپٹی گفتگو بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، بعد میں کبھی کبھی جسم کے لیے نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے، اور سادہ غذا بدن کو بڑا فائدہ دیتی ہے۔ تو لہٰذا باتیں میری سادی ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے فائدہ مند ثابت ہوں۔ پانی خدا متعال کی وہ مخلوق ہے جس میں جان نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، کہیں پانی کھڑا ہوا ہے، آپ سٹیک لے کے جا کے اسے مارنا شروع کرتے ہیں، کبھی سنا ہو کہ پانی نے آگے سے آپ کو گالی نکال دی، بھائی کیوں مجھے مار رہے ہو، اس نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہو۔ پانی بے جان مخلوق ہے، لیکن کیسی بے جان مخلوق ہے یہ پانی۔ وہ مخلوق ہے کہ جس میں جان نہیں ہے، لیکن اس کی ایک ایک بوند میں کئی جانیں بسی ہوئی ہیں۔ ایک بوند جہاں پہ جاتی ہے وہاں پہ زندگی آ جایا کرتی ہے۔ دیکھیے اب ہم جدید دور میں آتے ہیں، ٹیکنالوجی آ چکی ہے، جو پچھلے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب پہلے لوگ حج پہ جایا کرتے تھے تو حج پہ جانے کے لیے سمندری سفر کیا کرتے تھے، اور جو وابستہ ہیں سمندر کی دنیا سے وہ جانتے ہیں کہ جب سمندر میں سفر کیا جاتا ہے تو کچھ مخصوص قسم کی میڈیسن ہوتی ہیں جو اپنے پاس رکھنا پڑتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آسان سمجھانا چاہوں، ہماری اس دنیا میں اگر گندگی کا کوئی سب سے بڑا گڑھا ہے تو اس گڑھے کا نام سمندر ہے۔ کیوں؟ ہمارے تمام دریں، تمام نہر، تمام نالے آخر میں جا کے سمندر میں ملتے ہیں، اور وہ اس قدر گندا پانی ہوتا ہے۔ جو پہلے سفر میں بحری جہاز میں سفر کرتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ دوائیاں کیوں ساتھ رکھی جاتی ہیں، اس لیے کہ جب سمندر کا سفر کیا جاتا ہے اور سمندر میں چلنے والی ہوا جب پانی کو مس کر کے انسان کے جسم کو مس کرتی ہے تو سمندر کی بیماریاں انسان کے جسم میں منتقل کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کے بدن میں مطلعات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلے مخصوص قسم کی ادویات رکھی جاتی تھی۔ یعنی سمندر کا پانی اس قدر گندا ہے کہ اس سے ہوا اگر ٹچ کرے اور وہ ہوا انسان کے بدن کے ساتھ لگ جائے تو انسان کو مریض کر دیتی ہے۔ لیکن اس خدا متعال کی قدرت کو دیکھیے، وہی پانی جو اس قدر گندا ہے کہ جسم میں ہوا کی صورت میں جائے تو بیمار کر دیتا ہے، لیکن خدا متعال اسی پانی کو سورج کی کرنوں کے ڈولوں میں سوار کرتا ہے، زمین سے اٹھا کے آسمان کی جانب تھوڑا سا سفر کروا
کرواتا ہے اور پھر بارش کی صورت میں جب زمین پہ بھیجتا ہے جہاں جہاں بوند گرتی ہے شفا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. بر محمد والے محمد بلاتے اللہم صلی جہاں پہ اس کی بوند کا قطرہ گرتا ہے وہاں سے زندگی کے آثار ہوتے ہیں. اور قرآن میں بھی خدا نے متعلق کا ذکر کیا ہے. قرآن میں ارشاد ہوا کہ جب یہ زمین مردہ ہو جاتی ہے تو ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں زمین میں نئی زندگی آ جائے. میرے سامنے ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہیں, میں ان کے ترجمہ سردار علم ہوں, میرے سامنے سفید نیش والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بھئی آپ نے اتنا عرصہ ہو گیا پانی پی رہے ہیں, ماشاءاللہ میرے بھائی 30 سال سے اوپر ہیں, وہ مجھے 40 سال سے اوپر ہیں, 40 سال ہو گئے ہیں آپ کو, آپ مسلسل دن اور رات کو پانی پی رہے ہیں. اگر ایک سادہ سا سوال کروں 40 سال تک پانی پی رہے ہیں, کیا مجھے بتا سکتے ہیں پانی کا ذائقہ کیسا ہے؟ اس کا فلیور کون سا ہے, اس کا ٹیسٹ کون سا ہے, اس میں سے کون سی خوشبو آتی ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سوچئے جس نعمت کو ہم دن رات استعمال کر رہے ہیں, سبحان اللہ, گرمی سردی میں استعمال کر رہے ہیں, رات کو سوئے ہوتے ہیں اٹھ کے پانی پیتے ہیں, حلق خشک ہو جاتا ہے, اتنی دفعہ ہم نے پانی پیا ہے, سوال فقط یہ ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ بھئی ایک دفعہ جامع شیریں پی کے بتا دیتے ہیں کہ یہ میٹھا پانی ہے, پیپسی پی لیں یہ پیپسی ہے, یہ فلاں بوتل ہے, یہ فلاں ٹیسٹ ہے, لیکن اس سے کئی گنا زیادہ مقدار میں آپ نے پانی کو پیا ہے, لیکن ہم بیان نہیں کر پا اس کا ذائقہ کیسا ہے. تو پھر شکر تو بنتا ہے اس ذات کا کہ جس کی نعمت استعمال کرنے کے بعد ہم بتا نہیں سکتے وہ کیسی ہے, اس کا ہم شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان کو جنبش دے کے بیان کر سکیں پروردگار تیری نعمت کتنی عظیم ہے. ہاں بس یہ کہہ سکتے ہیں نجف کا پانی بڑا اچھا ہے, مشہد کا پانی بڑا اچھا ہے, قوم کا پانی بڑا بہترین ہے, لیکن ہم تعریف نہیں کر سکتے, ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہماری عقل ہے, یہ ہمارا علم ہے. یہی سوال معصوم سے کیے گا امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام سے سوال کیا گیا, مولا بتائیے پانی کا ذائقہ کیسا ہے؟ اس سے سوال کیا, مولانا سے بڑا بہترین جواب دیا. مولانا فرماتے ہیں پانی کا وہی ذائقہ ہے جو زندگی کا ذائقہ ہے. میری بات اب تک پہنچ رہی ہے؟ پانی کا وہی ذائقہ ہے جو زندگی کا ذائقہ ہے. ہم پہلے پانی کی تعریف نہیں کر پا رہے تھے, اب زندگی کا ٹیسٹ ہم کیا بیان کریں. لیکن معصوم نے فرمایا زندگی کا وہی ذائقہ ہے, اور معصوم نے فقط یہاں پہ ایک کلمہ نہیں کہا, بلکہ معصوم نے اس کے بدلے قرآن کی آیت پیش کی جو میں نے آپ کے سامنے درج کی. وہ فرماتے ہیں پانی کا وہی ذائقہ ہے جو زندگی کا ذائقہ ہے. فرمایا اس لیے کہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب زمین مردہ ہو جاتی ہے پروردگار آسمان سے بارش برساتا ہے, اور جیسے ہی بارش کی بوندیں اس زمین میں جاتی ہے پہلے مردہ ہوتی ہے, بعد میں کھیتیاں اگانا شروع کر دیتے ہیں, اس میں زندگی آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ ہر مٹی کا ایک انداز ہوتا ہے, ہر مٹی میں بھی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, اور خدا اپنے متعال نے یہ پانی ایک ایسی عجیب نعمت رکھی ہے, جہاں تک میں آگے بڑھ سکتا ہوں کہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے انسان اگر کسی برتن میں قید کرے تو تھوڑا سا سوراخ کو اپنا راستہ بنا لیتا ہے, لیکن خدا اپنے متعال نے اس پانی کو ایسے برتن میں رکھا جس کے بارے میں آج بھی انسان حیران ہے کہ اس برتن میں سما کیسے جاتا ہے. خدا نے متعال نے دیکھیے ہمیں پروردگار نے اپنی نعمتوں کا احساس دلانے کے لیے کیسا انتظام کیا. اس پانی کو بادلوں کے دوش میں سوار کیا, نہ بادل کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, نہ اس کے اوپر ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز رکھ سکتے ہیں, لیکن اس رب اکبر نے اپنی قدرت کے ساتھ, اپنے قدرت کے اشاروں کے ساتھ اس پانی کو بادل کے دوش پہ سوار کیا اور ہوا کے ساتھ رواں کر دیا. اس کا یہ ایک ایسا طرف ہے, صحراؤں سے گزرتا ہے لیکن ایک بوند نہیں گراتا ہے, پہاڑوں سے گزرتا چلا جاتا ہے, ایک قطرہ نہیں گراتا ہے. اس کی ایک بوند بھی وہی گرتی ہے جہاں پہ اس کا امر ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ. وہیں سے گزرتا چلا جاتا ہے, اور جب زمین پہ گرتا ہے تو وہاں زندگی پیدا کرتا ہے. بس آخری جملہ تمام کرنا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ جس
زمین پہ سیلاب آیا ہو اس میں پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، وہ زیادہ جذب نہیں کر سکتی ہے، کیوں؟ اس میں پہلے سیلاب آ چکا ہوتا ہے۔ قبلہ صاحب آگے بس اس کو تمام کرنا چاہوں گا، میں نتیجے کی جانب پہنچ جاؤں گا۔ دیکھیے میں اب آگے بڑھوں گا جلدی سے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں یہ کہا ہے کہ پروردگار نے جب انوار عالم محمد علیہ السلام کو خلق کیا تو اللہ نے ان کی طینت کو اپنے تخت کے نیچے چھپا کے رکھا ہوا تھا، عرش کے نیچے، اور جب ان کے انوار کو بنا دیا، ان کے انوار کو بنانے کے بعد جو طینت بچ گئی تھی اس بچی ہوئی طینت سے شیعوں کی ارواح کو خلق کیا گیا، مومنین کی ارواح کو خلق کیا گیا۔ کہ والا بیٹے تائید کریں گے تو ہم وہ ہیں جو کہ اہل بیت کی بچی ہوئی طینت سے وجود پایا ہے، ہم اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی میں سے ہیں۔ اچھا اب آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن کی میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ جب زمین مردہ ہوتی ہے تو آسمان سے پانی برستا ہے، زمین میں زندگی آ جائے۔ بس نتیجے کی قریب لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو کہ پانی ہی سے زمین کو زندگی کیوں مل رہی ہے؟ ہوا سے زمین کو زندگی مل جاتی، آگ سے زمین کو زندگی مل جاتی، لیکن پانی ہی سے کیوں زندگی ملی؟ اس لیے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا اور مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ جب اللہ نے عناصر کی کائنات میں قدم رکھا انوار کی دنیا کے بعد تو ان سب کا جو مائی باپ قرار دیا وہ پانی کو قرار دیا، پانی سے ہر شے کو وجود ملا۔ اور جب زمین مردہ ہوتی ہے تو پانی زندہ کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اصل ہے پانی اور زمین اس کی فرع بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب صاحب، زمین فرع ہے اور اصل اس کی پانی ہے، اور قانون یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب کوئی شے مردہ ہو جائے اس کی فرع کو اس کی اصل سے ملا دیا جائے۔ جب فرع اپنی اصل سے ملتی ہے تو اس میں نئی زندگی آ جائے کرتی ہے۔ بس نتیجے کی قریب گفتگو تمام ہے۔ جب کوئی شے مردہ ہو جائے اسے اس کی فرع کو اس کی اصل سے ملا دیا جائے تو اس میں زندگی آ جایا کرتی ہے۔ بس گفتگو تمام ہے۔ اب جس بچی ہوئی طینت سے ہم بنے ہیں ہم کیا کہلائیں گے؟ ہم بنیں گے فرع۔ ہماری اصل کیا ہوگی؟ محمد والے محمد علیہ السلام، وہ ہماری اصل ہیں اور ہم ان کی فرع ہے۔ یہی نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ بھئی جب بھی ہمارے ہاں خوشی کا موقع ہوتا ہے ہم ذکر محمد والے محمد کرتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی غمی کا موقع ہوتا ہے ہم ذکر محمد والے محمد کرتے ہیں، کوئی ہمارے پاس پریشانی آ جاتی ہے ہم انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ بھئی کیوں ہم ان کا ہر دفعہ ذکر کرتے رہتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس وقت زیادہ ہے، ہمیں کوئی اور کام نہیں ہے، ہم ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ بھئی ہم نے قرآن سے یہ سیکھا ہے کہ جب کوئی کسی مصیبت میں ہو اس پہ موت کے آثار آ جائیں تو اس کی فرع کو اس کی اصل سے ملا دو، اس میں زندگی آ جایا کرتی ہے۔ تو ایسے ہی ہم کبھی بھی کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو یا اپنے ایمان میں کمزوری محسوس کر رہے ہو، ہم ان کا ذکر کر کے اپنی فرع کو اصل سے ملاتے ہیں، ہمارے قدروں میں نئی زندگی آ جایا کرتی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کمزور ایمان میں نئی روحانیت آ جاتی ہے۔ اور میں اس کے بس تمام کرنے جا رہا ہوں، اور جس مٹی میں پہلے سیلاب آ چکا ہو وہ پھر اور پانی کو جذب نہیں کرتی، تو مٹی جو خشک ہوتی ہے وہ اتنا ہی نور جذب کرتے ہیں۔ ہم اس ذکر سے نور ولایت محمد والے محمد جذب کرتے ہیں، اور جو مٹی جس قدر جاذبیت کی طاقت رکھتی ہے وہ پھر کبھی ابو ذر کی صورت میں سامنے آتی ہے، کبھی بیسن کی صورت میں سامنے نظر آتی ہے۔ کیوں؟ ان کی بتی میں اتنا لقت تھی کہ انہوں نے انوار علی کی ولایت کو ایسا جمع کیا کہ چہرے دیکھ کے بتانے لگے میرا عالم کیا ہوگا، تیری حیثیت کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اس ولایت کو جمع کرنا تھا۔ پس جن کے انوار سے اللہ نے اس کائنات کو سجایا اور اس کائنات میں تمام نعمتوں کو خلق کیا، اور جس کا احسان ساری دنیا پہ ہے، انہی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لایا گیا ہے، جن کے صدقے میں اس کائنات کو اللہ نے نعمتیں دی تھی، اسی مصطفیٰ کی بیٹی دربار میں کر گئی ہے، دربار میں کھڑی ہے آبرو رسول کی عدالت، اس سوال کرنا سکھا دے بطول کو۔ اللہ بس مختصر سا مسائل اس کرنا ہے۔ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ مومنہ کی نبی سے رسالہ سوال کی ہے، زہرا کے ذکر سے زیادہ کوئی عظیم ذکر نہیں۔
صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ جب اپنے آخری ایام میں تھی، بیماری کے عالم میں تھی، رسول خدا کے پاس کو ہے جناب خدیجہ، اور آپ کی جملہ بھائی یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، انسان ہونے کے ناطے اگر مجھ سے کوئی خطا ہوگی ہو بطور کے صدقے میں مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ جملے سنا رسول خدا نے، رسول خدا کہتے ہیں حاشا للہ، خدیجہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سے کوئی خطا ہوگی ہو۔ ہاں خدیجہ، آپ نے ساری زندگی میرے ساتھ گزاری ہے، آپ شہزادی تھی، بڑی مشکلیں آپ کی زندگی میں آئی ہیں، آپ نے کبھی مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی ہے، میں رسول چاہتا ہوں آپ مجھ سے کچھ مانگے میں آپ کو دوں۔ جناب خدیجہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتی نہیں میں آپ سے سوال کروں، لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو میں آپ سے سوال کر رہی ہوں۔ یا رسول اللہ ستکون حاضر البنت قریبۃ ویتیمۃ بعدی۔ جناب زہرا پاس کھڑی تھی، اشارہ کر کے جناب خدیجہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول میرے جانے کے بعد میری زہرا یتیم ہو جائے گی، میری زہرا غریب ہو جائے گی، اے اللہ کے رسول میں مانگتی کچھ نہیں ہوں، فقط ایک میری خواہش ہے لا تؤذها امرأة من قریش، اے اللہ کے رسول کوشش کیجیے گا میرے بعد میری زہرا کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور پھر فرمایا یا رسول اللہ میری ایک ہی خواہش ہے، اگر آپ نے کہا ہے تو یا رسول اللہ میری کل کائنات میری یہ زہرا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہی، یا رسول اللہ کوشش کیجئے گا کوئی میری زہرا کے چہرے پہ تماشا نہ ہو۔ اجرکم اللہ، جناب سیدہ آپ سے راضی ہو، کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم مظلوم کربلا کے، جناب سیدہ ان آنسو پہ رحم فرمائے، پروردگار کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جب جناب خدیجہ نے جملے کہے نا، اللہ کے رسول نے رونا شروع کر دیا، بکاءً عالیا، بلند آواز سے گریا کرنا شروع کیا۔ رسول اللہ کی اللہ کو والا جناب خدیجہ پریشان ہو گئی، پاس آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا میں نے کوئی بڑی بات کہہ دی ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں خدیجہ آپ جانتی نہیں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں پہ میرے استاد بلال نقوی صاحب نے جملہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا خدیجہ سبب جاننا چاہو گی میں کیوں رو رہا ہوں؟ بھائی رسول اللہ بتائیے، کہا میری دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ رسول خدا نے ہاتھوں کو بلند کیا، جناب خدیجہ نے انگلیوں میں دیکھنا شروع کیا، کہا خدیجہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں ایک بادشاہ کا دربار سجا ہوا ہے، ایک شخص ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا خدیجہ اور کچھ بھی نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں دیکھ رہی ہوں ایک بی بی ہے جو اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، جناب سید آپ سے راضی ہو، ایک بی بی ہے جو اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں خدیجہ پہچانا نہیں وہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ پہچانا نہیں وہ کون ہے، لیکن ہاں اس بی بی کا پردہ کوئی اس عظیم شان کا ہے، لگتا ہے کوئی بڑی پردے دار بی بی ہے۔ یہ جملے کہنے تھے رسول خدا فرماتے ہیں خدیجہ وہ کوئی اور نہیں تیری زہرا ہے۔ اجرکم اللہ، جناب سیدہ آپ سے راضی ہو، کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آ گئی ہے زہرا دربار میں، سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ زہرا، جب آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے زہرا کے استقبال میں، آج زہرا کھڑی ہے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب کئی گھنٹے گزر گئے نا زہرا کو کھڑے کھڑے، سامنے دیکھا چچا سلمان ہے، چچا سلمان کو بلا کے کہتے چچا سلمان ان سے کوئی کہے زہرا سوال کرنے کے لیے آئی ہے۔ جناب زہرا کھڑی ہے، جناب زہرا نے گفتگو کا آغاز کیا، بس مختصر کروں گا، کہا ہمارا حق ہے ہم دینے کے آئے ہیں۔ اس نے وہی روایتی حدیث پڑھی لا نورث ولا نارث، لا نارث ولا نورث، کوئی کسی کی وراثت نہیں ہوتی ہے، انبیاء وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں۔ جب بیوی نے جملہ سنا نا، بیوی نے اس کے بدلے میں قرآن کی آیت پیش کی، اس نے قرآن کی آیت کو رد کر دیا ہے۔ بیوی نے جناب امم کی گواہی دی، اس نے رد کر دی ہے۔ حضرت نوبت یہاں تک آ گئی کہ ساری بیوی کی گواہیں کو جھٹلا دی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں اگر کوئی اپنی صداقت کو ثابت کرنا چاہے تو صداقت کو ثابت کرنے کے لیے قسم کا سہارا لیا جاتا ہے، قسم کھانی پڑتی ہے، اور قسم کو اٹھانے کے لیے دو مقامات کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جسے اپنے دعوے کو ثابت کرنا ہو اسے یا تو مسجد میں لے کے چلے جاتے ہیں کہ مسجد میں وضو کر کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، یا پھر اسے قبرستان میں لے جایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے،
اس لیے وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ دو مقامات ہیں جب کسی کو اپنی صداقت ثابت کرنی پڑ جائے، ان مقامات پہ جاتا ہے، اور شریعت نے اجازت دی ہے، قسم کھائی جا سکتی ہے۔ بطول کھڑی ہے دربار میں، ایک جانب مسجد نبوی ہے، ایک جانب ناطق قرآن ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور بطول ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مشکل آ جائے نا تو قسم کیا اٹھائی جاتی ہے؟ کوئی اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، کوئی قرآن کی قسم اٹھاتا ہے، کوئی محمد رسول خدا کی قسم اٹھاتا ہے۔ لیکن ایک ماں کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے اپنے بچوں کی قسم اٹھانا۔ مائیں مر جاتی ہیں، بچوں کی قسمیں نہیں اٹھاتی ہے۔ بطول کھڑی ہے دربار میں، ایک طرف مسجد نبوی ہے، ایک طرف بابا کی قبر ہے، درمیان میں بطول کھڑی ہوئی ہے۔ پردے میں سے زہرا نے کانپتے ہوئے ہاتھ نکالے ہیں، حسنین کے سروں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا ہے اور ہاتھ رکھ کے کہا ہے، میں حسنین کی قسم کھا کے کہتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اجرکم اللہ جناب سید آپ سے راضی ہو، کوئی غم نہ لے کے سوئے تو میں مظلوم کربلا کے جس پر ہما کی مجلس ہے، بی بی اسے اپنی شفا نصیب فرمائے۔ آزاد بس ختم کر دیا میں نے مضمون کو۔ جب ساری باتیں ہو گئی نا، اب یہاں پہ تفسیر حلبی والے نے تیسری جلد صفحہ نمبر 171 میں لکھا، وہ کہتا ہے کہ جب اس نے قسم کھائی نا، اس کے پاس کوئی ہیلا نہ رہ گیا، اس نے لکھ کے دے دیا بی بی کو، تحریر لکھ کے دے دی کہ جائیں آپ اپنا حق لے لیں۔ بی بی واپس آنے لگی ہے، کیونکہ بی بی کے گھر کے دو راستے تھے، ایک گھر کا راستہ بازار کی جانب کھلتا تھا، ایک راستہ مسجد میں آتا تھا، اور زیادہ سے زیادہ 40 قدم کا فاصلہ، میں اپنی آنکھوں سے جگہ دیکھ کے آیا ہوں، روزہ رسول سے تقریباً 40 قدم کا فاصلہ ہے۔ اب بی بی وہاں سے گھر جانے کے لیے نکلی ہے کہ اتنے میں ایک ملعون آگے آتا ہے، اور آگے اس نے بی بی سے کہا کیا ماجرا ہوا؟ بی بی نے کہا میرا حق مجھے لکھ کے دے دیا گیا ہے۔ تفسیر حلبی کے جملے ہیں، بس مختصر کرنا چاہوں گا۔ جب بی بی نے کہا نا مجھے دے دیا گیا ہے، یہ لکھ کے دے دیا گیا ہے، اس نے تحریر کا تقاضا کیا مجھے تحریر دیجیے، بی بی نے تحریر دینے سے انکار کر دیا۔ اب تفسیر حلبی میں لکھتا ہے کہ جب اس نے انکار کیا نا، مذہب کہا، اس نے اپنے ہاتھوں کو ایسے بلند کیا کہ بی بی کو اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا پردہ بچانے کے لیے تحریر کو اس کے ہاتھوں میں دے دیا، اور اس نے اب بی بی کے سامنے اتنی کراہٹ کے ساتھ اس تحریر کو پھاڑنا شروع کیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں کتنی تکلیف تھی زہرا کے لیے کہ 40 قدموں کا فاصلہ طے کرنے میں زہرا کی حالت یہ ہو گئی تھی، حسنین کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہے اور آہستہ آہستہ گھر میں چل کے آئے ہیں۔ بی بی زینب نے کہا اور زیفہ جانتی نہیں یہ میری ماں کی مسجد ہے، تو میری ماں کی مسجد پہ آ کے بیٹھی ہے۔ بی بی کہتے ہیں زینب پہچان میں کوئی اور نہیں، تیری ماں زہرا ہوں۔ بی بی نے پوچھا کہ ماں ایسا کون سا ظلم ہو گیا؟ کہا تو جانتی نہیں ہے، مجھے دربار